المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج منظومۃ البیقونی کا 34واں درس ہو رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے معزل پہ بات کی، ہم نے تفصیل کے ساتھ امام بیقونی کے یہاں والمعزل الساکت من حسنان کہ معزل امام بیقونی کے یہاں وہ ہے جس سے دو راوی لگاتار ساکت ہو جائے، ما سکت من اسنادہ اثنان فاکثر، دو یا دو سے زیادہ راوی جس کی سند سے ساکت ہو جائے، علی التوالی، پے در پے، یعنی ایک دوسرے کے بعد۔ اس پہ ہم نے مثال بھی دے دی، اور وہ مثال ہم نے شعب الایمان سے لی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے حکم کے بارے میں بھی بات کی کہ ہم نے کہا کہ معزل جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بری حدیث ہے اس حوالے سے، سند کے اعتبار سے، کہ یہ مرسل اور منقطع سے بھی زیادہ بری حدیث ہے، کیونکہ اس میں پیہم روات ساکت ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اتفاق علماء سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ آج ہم آگے جائیں گے، چونکہ گزشتہ درس میں ہم نے صرف ایک مصرع پڑھا امام بیقونی کا، اور آج ہم اس کے دوسرے مصرے پہ جائیں گے، اور دوسرا مصرع جو ان کا ہے وہ تعلق رکھتا ہے المدلس کے ساتھ۔ مدلس حدیث، مدلس حدیث بہت ہی مشہور ہے، خصوصاً ہمارے زمانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے علماء کے یہاں، اس پہ کافی مباحثے ہو رہے ہیں۔ بر صغیر میں تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بات کی اور کچھ نکات سامنے لائے۔ بہرحال ہر شخص کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن بات کو قبول کیا جائے گا دلائل کی بنیاد پر، یا بات کو رد کیا جائے گا دلائل کی بنیاد پر۔ مدلس جو ہے لغوی اعتبار سے، مدلس جو ہے یہ اسم مفعول ہے من التدلیس، یہ تدلیس سے اسم مفعول ہے۔ اور تدلیس لغتاً، لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کتمان عیب السلعہ عن المشتری، چیزیں جو ہوتی ہے جو ایک دکاندار بیچتا ہے اس کے عیب کو چھپانا خریدار سے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پرانی دیوار کو رنگ کرنا تاکہ وہ نئی دکھے، اور جو دیوار میں خرابی ہو وہ اندر سے چھپی ہوئی رہے، اس کو بھی تدلیس کہتے ہیں۔ بہرحال لغوی اعتبار سے تدلیس دھوکہ دینے کو ہی کہیں گے، جہاں پر حقیقت کو چھپایا جائے اور وہ چیز سامنے لائی جائے جو حقیقت نہ ہو۔ اصطلاحاً تدلیس کہتے ہیں ہوا اخفاء عیب الاسناد مع تحسین ظاہرہ، ہوا یہ اخفاء عیب الاسناد، اسناد کے عیب کو چھپانا، مع تحسین ظاہرہ، لیکن ساتھ میں اس کے ظاہر کو خوبصورت بنانا ہے۔ یعنی پھر وہی معنی جو لغوی اعتبار سے ہم نے بات کی، اسناد کے عیب کو چھپانا، یعنی اسناد میں جو عیب ہے
راوی کو پتہ ہے کہ اسناد میں عیب ہے اور اس کو چھپانا اور ساتھ میں ایک دوسرا عمل بھی زیر دست رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ تحسین کرنا، خوبصورت بنانا، اچھا بنانا ظاہری ہی اس کے ظاہر کو، یعنی اس کے ظاہر کو اس طرح پیش کرنا کہ دیکھنے والا دھوکے کا شکار ہو. تو ایسے عمل کو ہم تدلیس کہتے ہیں. تدلیس، تو تدلیس ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اور جس حدیث کی سند میں تدلیس کی گئی ہو اس حدیث کو ہم الحدیث المدلس کہتے ہیں. اس حدیث کو ہم مدلس حدیث کہتے ہیں، لام پر زبر کے ساتھ، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ اسم مفعول ہے. تو وہ حدیث جس کی سند میں تدلیس ہوئی ہو وہ حدیث مدلس ہے. تو اس کی تعریف کیا ہے؟ هو الحدیث الذی دلس فیہ الراوی بوجہ من وجوہ التدلیس. اب اس کی تعریف کیا ہے مدلس حدیث کی؟ هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے الذی دلس فیہ الراوی، جس میں راوی دھوکہ دے، جس میں راوی تدلیس کرے، بوجہ من وجوہ التدلیس، تدلیس کی وجوہات میں سے کسی وجہ کی بنیاد پر. تدلیس کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہے روات کو. روات خامخواہ تدلیس نہیں کرتے، ان کے عقب میں، ان کے ذہن میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ تدلیس کرتے. تو مدلس وہ حدیث ہے جس میں راوی تدلیس کرے اور وہ وجوہات تدلیس میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر اس تدلیس کے عمل کا شکار ہو جائے. تو اس کو ہم حدیث مدلس کہیں گے، اور یہ راوی جو تدلیس کرتا ہے اس کو ہم المدلس کہیں گے، لام پر زیر کے ساتھ. یعنی مدلس اسم مفعول اور مدلس اسم فاعل. تدلیس کرنے والا، دلس یدلس تدلیسن، تو اس کا فاعل بنے گا مدلس اور اس کا اسم مفعول بنے گا مدلس. حدیث اسم مفعول ہے جس کی سند پہ تدلیس کی گئی اور کرنے والا راوی مدلس کہلائے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صاحب کتاب جو ہیں امام بائقونی صاحب کا وہ دوسرا مصرع جو معزل کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. پہلا مصرع تو معزل ہے اور دوسرا مصرع جو ہے وہ مدلس حدیث کے بارے میں ہے. دوسرا مصرع اس طرح ہے وما اتا مدلسا نوعان، اور وہ حدیث جو مدلس آتی ہے نوعان وہ دو قسموں کی ہے. نوعان وہ دو قسموں کی ہے، اور وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ وہ دو قسمیں تدلیس التسویہ اور تدلیس الشیوخ. تو دو ہی انہوں نے بیان کی، نہیں تو چھوٹی بڑی بہت سی قسمیں ہیں جو تدلیس کے حوالے سے آتی ہے، لیکن ان میں کچھ خاصا فرق نہیں ہوتا. تو بہرحال امام بائقونی کے یہاں تدلیس جو ہے، تدلیس دو طرح کی ہے، اور ہم انہی دو قسموں کی یہاں پر بات کریں گے. تو پہلی قسم جو ہے تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ امام بائقونی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پہلے ہم امام بائقونی کی ہی تعریف دیکھیں گے کہ وہ کس حدیث کو تدلیس تسویہ کے نام سے متعارف کراتے ہیں. امام بائقونی کہتے ہیں الاول الاسقاط للشیخ وان ینقل عمن فوقہ بعن وان. الاول الاسقاط للشیخ وان ینقل عمن فوقہ بعن وان، کہ پہلی قسم جو ہے یعنی تدلیس تسویہ، یہ وہ ہے جس میں شیخ کو گرا دیا جاتا ہے، اس کا سقوط کیا جاتا ہے، اس کا اسقاط کیا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر دوسرا راوی ہوتا ہے اس سے روایت کیا جاتا ہے، لیکن سیغہ ان سے یا سیغہ عین ان سے یا سیغہ ان حمزہ سے. تو دو سیغوں میں سے ایک سیغہ استعمال کر کے گرانے والا
دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ بائقونی، امام بائقونی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں امام بائقونی کہنا چاہتے ہیں ہوا روایت الراوی عن شیخہ، یہ روایت ہوتی ہے راوی کی اس کے شیخ سے، ثم اسقاط راو ضعیف بین ثقتین لقی احدہما الآخر، پھر گرانا ضعیف راوی کو دو ثقہ راویوں کے درمیان سے جو ایک دوسرے سے ملے ہیں، یعنی یہ روایت ہوتی ہے راوی کی اپنے شیخ سے، اور اپنے شیخ سے وہ آرام سے روایت کرتا ہے، پھر اس کے شیخ کا جو شیخ ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، اور اس ضعیف شیخ کا اپنا شیخ وہ ثقہ ہوتا ہے، یعنی دو ثقہ کے درمیان ایک ضعیف راوی ہوتا ہے۔ تو یہ مدلس راوی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، اپنے شیخ سے روایت کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے شیخ نے اپنے شیخ سے سنا جو ضعیف ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے شیخ نے اس شیخ سے سنا جو اس کے ضعیف شیخ کا شیخ ہوتا ہے، یعنی وہ ثقہ راوی جو اس کے ضعیف راوی یعنی ضعیف شیخ کا استاد ہوتا ہے، اور وہ دو ثقہ روات کو ملاتا ہے اور بیچ میں ضعیف راوی کو نکال دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو ثقہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، دو ثقہ آپس میں ملاقات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس طرح کہیں کہ محمد ایک راوی ہے اور محمد نے اپنے شیخ سے سنا جس کا نام علی ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے۔ علی نے اپنے شیخ سے سنا جس کا نام حسن ہے، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ حسن نے اپنے شیخ سے سنا جس کا نام جابر ہے، اور یہ صحیح راوی ہے، ثقہ راوی ہے۔ تو محمد کیا کرتا ہے؟ وہ مدلس راوی ہے، وہ بیچ میں سے حسن کو نکال دیتا ہے اور علی اور جابر کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ اور امام بائقونی کی نظر میں یہ ملانا اس کا جو ہے اس کے لیے اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ آلریڈی علی اور جابر کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں ثقہ ہے، تو ملانے میں وہ ان یا ان، عین سے ان یا ان کا استعمال کر کے دھوکہ دیتا ہے، یعنی ایک چکمہ دیتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ ان یا ان استعمال کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار وہ صراحت کرتا ہے تحدیث کی بھی۔ تو وہی کہنا چاہتا ہے ہوا روایت الراوی عن شیخہ، یہ روایت ہوتی ہے ایک مدلس راوی کی اپنے شیخ سے، ثم اسقاط راو ضعیف، اور پھر ہوتا ہے فال، گرا دیتا ہے یہ ایک ضعیف راوی کو، بین ثقتین، دو ثقہ روات میں سے کے درمیان میں سے، لقی احدہما الآخر، جس میں سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، تب جا کر یہ گرانا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو کہا ہے امام بائقونی نے کہ کبھی کبھار وہ عن استعمال کرتا ہے، کبھی ان استعمال کرتا ہے، تو یہ محتمل ہوتے ہیں سما کے لیے، ان سے سما کا احتمال پیدا ہوتا ہے سننے والے کے ذہن میں۔ تو قولا بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، ان بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے۔ تو یہ تین الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں، قولا، ان اور ان، ان سے احتمال پیدا ہوتا ہے سما کا، لیکن ضروری نہیں کہ مدلس راوی دو ثقہ کے درمیان جن کے بیچ سے انہوں نے ضعیف راوی کو نکال دیا ہے انہی سیغوں کا استعمال کرے، وہ کبھی کبھار تصریح والے سیغے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور تصریح والے سیغے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ مثلا سمعت، حدثنی، حدثنا وغیرہ، یہ جو مشہور ہیں ہمارے احادیث میں استعمال ہوتا ہے، وہاں وضاحت ہوتی ہے کہ میں نے سنا،
اس نے مجھے خبر دی یا اس نے ہمیں خبر دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ تصریح والے سیگے اور احتمال والے سیگے، ان دو میں فرق کرنا چاہیے، اور ان سے کافی فائدہ ملتا ہے جب ہم سند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ہم مثال دیتے ہیں، مثال سے یہ زیادہ واضح ہوگا. علل الحدیث جو ہے ابن ابی حاتم کی، تو اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 251 پہ ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، سمعت ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، ان کے باپ ابو حاتم ہے، وذکر الحدیث الذی رواہ اسحاق ابن راہوی، کہ انہوں نے بیان کی ایک حدیث جس کو روایت کیا اسحاق ابن راہوی نے، ان بقیہ سے، قال، بقیہ نے کہا، حدثنی، ہم سے بیان کیا، ابو وہب الاسدی، ابو وہب الاسدی نے، قال، تو ابو وہب نے بیان کیا، حدثنا نافع، ہم سے بیان کیا نافع نے، ان ابن عمر، اور انہوں نے ابن عمر کی بنیاد پر بیان کیا، قال، انہوں نے کہا، لا تحمدوا اسلام امرئ، آپ تعریف نہ کیا کرو کسی شخص کے اسلام کی، لا تحمدوا اسلام امرئ حتی تعرفوا عقدۃ رأیہ، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کی رائے کی بنیاد کیا ہے، یعنی اس کا عقیدہ وغیرہ کیا ہے. جب تک آپ کو وہ پتہ نہ ہو تب تک آپ بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کے اسلام کی تعریف نہ کیا کرو. تو یہ مشہور قول ہے جس کو خطیب بغدادی نے مرفوع بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ ابن عمر کا قول ہے. تو اصل میں ابن عمر نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، لیکن اس کی ایک پرابلم ہے اس حدیث کی. اگر ہم اس کی سند کو دیکھ لیں، ابن عمر نافع کو بتاتے ہیں، نافع ابو وہب الاسدی کو بتاتے ہیں جن کا پورا نام عبداللہ ابن عمر ہے، 180 میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ بتاتے ہیں بقیہ کو، بقیہ ابن ولید کو جن کا 197 میں انتقال ہوا، اور وہ بتاتے ہیں اسحاق ابن راہوی کو، اسحاق ابن راہوی 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ہماری سند اس طرح ہے کہ اسحاق ابن راہوی جو ہے وہ بقیہ سے سنتے ہیں، بقیہ ابو وہب سے سنتے ہیں، اور ابو وہب نافع سے، اور نافع ابن عمر سے، اور قول وہی ہے جو ہم نے بتایا، لا تحمدوا اسلام امرئ. لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ اصل میں نافع اور ابو وہب کے درمیان ایک اور راوی ہے. اس راوی کا نام ہے اسحاق ابن ابی فروہ، اس کا انتقال 144 ہجری میں ہوا، اور اسحاق ابن ابی فروہ ضعیف راوی ہے. بقیہ جو ہمارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے استاد ابو وہب جو ہیں وہ ثقہ ہے، اور ان کے استاد اسحاق ابن ابی فروہ وہ ضعیف ہے، اور ان کے استاد نافع ہے. نافع ثقہ راویوں میں سے ہے، ابن عمر کے مشہور روات میں سے ہیں، ان کے غلام بھی رہے ہیں. اب بقیہ کیا کرتا ہے؟ بقیہ اپنے استاد سے روایت کرتا ہے ابو وہب اسدی سے، اور بیچ میں سے اسحاق کو کاٹ کر ابو وہب کی روایت لیتا ہے نافع پر. اس سے بقیہ کو فائدہ ملتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی نہیں رہتا. اس کی سند بن جاتی ہے کہ بقیہ ابو وہب سے روایت کرتے ہیں، ابو وہب نافع سے روایت کر رہے ہیں، اور نافع ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. میں نے 2 سلائیڈ بنائے ہیں، ایک میں آپ دیکھیں گے کہ اسحاق ابن ابی فروہ نہیں ہے، اور دوسرے میں اسحاق ابن ابی فروہ ہے. جو اسحاق ابن ابی فروہ والی سلائیڈ ہے اصل میں یہی اہم ہے، یہی اصلی سند ہے اس قول کی، لیکن اس کے ساتھ سابوٹاج کیا ہے بقیہ نے، کیونکہ بقیہ مدلسین میں سے ہے، وہ تدلیس کرتے ہیں. انہوں نے ابو وہب کو جوڑ دیا نافع کے ساتھ، اور بیچ میں
ضعیف راوی جو ہے اسحاق ابن ابی فروا اس کو نکال دیا. تو یہ تدلیس کی انہوں نے اس قول میں. اب دیکھ لیجئے میزان الاعتدال مشہور روات پہ جو کتاب ہے بہت ہی شاندار کتاب ہے. تو میزان الاعتدال میں آپ کو ابو مسہر کا قول ملے گا اور یہ ابو مسہر کا قول ہمیں بقیہ کے بارے میں ملتا ہے. ابو مسہر بیان کرتے ہیں احادیث بقیہ لیست نقیہ، بقیہ کی احادیث جو ہیں وہ نقیہ نہیں ہے، صاف نہیں ہے. فکن منہا علی تقیہ، ان احادیث سے بچ کے رہیے، ان احادیث سے آپ کو بچنا چاہیے. تو پتہ چلتا ہے کہ بقیہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تدلیس کرتا ہے، ایک بری تدلیس کرتا ہے جس میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ضعیف راوی کو کاٹ کر دو ثقہ روات کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. تو ہمارے یہاں ہمارے جو ناظم ہیں بیکونی، ان کی مراد اصل میں یہی ہے. جب وہ اس شعر میں وضاحت فرماتے ہیں تدلیس تسویہ کی، وہ کہتے ہیں الاول الاسقاط للشیخ وان ینقل عمن فوقہ بعن وان، کہ پہلی قسم کون سی ہے مدلس حدیث کی؟ وہ یہ ہے کہ اسقاط ہو شیخ کا اور نقل کیا جائے جو اس کے اوپر ہے، یعنی جو شیخ کا شیخ ہے اس سے نقل کیا جائے صیغہ ان یا ان سے. تو وہی اصل میں کہنا چاہتے تھے یہ. لیکن اگر ہم اپنی مثال میں بھی دیکھیں گے تو یہاں پر جو راوی بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے نافع اور ابو وہب کے درمیان، نافع اور ابو وہب آپ سند میں دیکھ سکتے ہیں، نافع اور ابو وہب کے درمیان جو بقیہ نے راوی نکالا ہے تو وہ ان دو روات کے درمیان بھی ان یا ان استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہاں پر ابو وہب اور نافع کے درمیان انہوں نے قولا استعمال کیا ہے. تو بہرحال اور حدثنا بھی استعمال کیا ہے، یعنی حدثنا استعمال کیا ہے. انہوں نے ڈراپ نہیں کیا ہے اس طرح کہ پھر وہ ان یا ان استعمال کرے، نہیں، بلکہ بقیہ نے زیادہ دلہری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے حدثنا استعمال کیا. اس کی بھی کچھ وجوہات ہے کہ کیوں کیا، کیونکہ زمانے کی ڈفرینس تھی تو اس لیے اس کو پتہ تھا کہ کوئی مجھے چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو بقیہ اس میں مدلس راوی ہے اور جو ہماری سند ہے اس میں سے اسحاق ابن ابی فروا کو کاٹ کے ابو وہب کو نافع کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی ابو وہب کے بارے میں گمان پیدا کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ نافع سے سنا ہے اور ابو وہب اور نافع کی آلریڈی ملاقات بھی ہے، تو اس وجہ سے ایک گمان پیدا کیا گیا ہے اور بیچ میں انہوں نے حدثنا بھی استعمال کیا. تو یہ گمان پختہ کرنے کی بھی کوشش کی بقیہ نے کہ حدیث جو ہے یہ قول جو ہے جو ابن عمر سے ہے، یا خطیب بغدادی نے الکفایہ میں اس کو مرفوع بھی لایا ہے، اگر یہ حدیث ہی مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی مان لے، تو یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سند کے ذریعے سے آیا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول ابن عمر کا ہے اور وہ اس سند سے آیا ہے جس میں اسحاق ابن ابی فروا نہیں ہے جو ضعیف تھے. تو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ مدلس ٹھہری اور نتیجتاً یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ قول قابل قبول نہیں ہے. تو بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ ابھی ایک اور قسم ہے جو تدلیس کی ہے، جس کو ہم تدلیس شیوخ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا اور اس کے بعد کچھ اضافی بحثیں ہوں گی تدلیس کے حوالے سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار